السلام علیکم ناظرین۔ راجہ ضیاء الحق ایک معروف پاکستانی عالم دین، ٹرینر، موٹیویشنل سپیکر، یوتھ کنسلٹنٹ اور یوتھ کلب اسلامک آرگنائزیشن کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جو پاکستان میں نوجوان نسل کو برائیوں سے نکال کر اسلام کے صحیح تشخص سے روشناس کرانے کے لیے کوشاں ہے۔ مختلف ایونٹس کے ذریعے دعوت کا کام انجام دینے کے ساتھ ساتھ سوشل اور مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے بھی تبلیغ کر رہی ہے۔ آج ہم راجہ ضیاء الحق کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے اور جانیں گے کہ وہ چکا چوند زندگی کو چھوڑ کر دعوت و تبلیغ میں کیسے آئے اور اس سفر میں وہ کن حالات میں سے گزرے۔ راجہ ضیاء الحق راولپنڈی کے ایک امیر فوجی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے ابا فوجی تھے اور دادا بریگیڈیئر۔ وہ 3 بہنوں کے سب سے چھوٹے اور اکلوتے بھائی تھے، اس لیے والدین نے انہیں بہت لاڈ پیار اور ناز نخروں کے ساتھ پالا اور تمام خواہشات پوری کیں۔ ان کا گھرانہ کوئی خاص مذہبی نہ تھا۔ بچپن ہی سے وہ کافی ایڈونچرس اور شرارتی تھے اور وہ بھی ایک فوجی افسر بننے کے ہی خواب دیکھتے تھے۔ او لیول انہوں نے بیکن ہاؤس سے پاس کیا اور والدین سے فوج میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چونکہ وہ والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، چنانچہ والدہ ان کے اور فوج کے درمیان دیوار بن گئی۔ اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف پورٹس ماؤتھ انگلینڈ سے کمپیوٹنگ میں بیچلر کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ بچپن ہی سے مہم جو طبیعت کے مالک تھے۔ دوسرے ملک میں انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ تھا، چنانچہ وہ خطرناک مشاغل اور تفریح میں مشغول رہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یولو تھا، یعنی یو اونلی لیو ونس، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس لیے جتنا اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے ہو لیا جائے۔ مختلف پارٹیز اٹینڈ کرنا، تمام ہالی ووڈ فلمیں دیکھنا، پیراگلائیڈنگ، اسکوبا ڈائیونگ، بنجی جمپنگ، یہ سب ان کے مشاغل تھے۔ موسیقی سے تو اس حد تک لگاؤ تھا کہ اپنی یونیورسٹی میں وہ ڈی جے تھے۔ انگلینڈ سے بیچلرز کرنے کے بعد انہوں نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کینبرا سے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد وہ پاکستان واپس آ گئے اور ٹیلی کمیونیکیشن میں جاب شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ تھیٹر، ایکٹنگ اور ڈائریکٹنگ بھی کرنے لگے اور مختصر عرصے میں کئی کامیابیاں سمیٹ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے پروڈکشن بھی شروع کر دی اور رفتہ رفتہ شہرت کی بلندیوں پر جانے لگے۔ انہوں نے اپنی پسند کی شادی بھی کر لی۔ غرض ہر وہ چیز جس کی ایک دنیا دار انسان خواہش کر سکتا ہے ان کے پاس موجود تھی، مگر وہ اس کامیابی سے مطمئن نہ تھے۔ دوسرا، انہیں شوبز کی سرنگا رنگ دنیا کی پس پردہ چھپی گندگی نے اس گلیمر سے متنفر کر دیا۔ وہ سکون اور خوشی کے متلاشی تھے، مگر یہ دولت و شہرت انہیں مزید اندھیروں کی طرف لے جا رہی تھی اور اس زندگی سے انہیں کراہت آنے لگی۔ پھر جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کے بعد ان کی زندگی بدلنے لگی۔ حرام کاموں اور دوستوں سے اجتناب کرنے لگے اور گناہوں کی زندگی کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بیٹی کی پیدائش ان کی زندگی کا ایک پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ آہستہ آہستہ سکون اور خوشی کی تلاش انہیں اسلام کے قریب لے آنے لگی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دبئی شفٹ ہو گئے اور ایک میڈیا پروڈکشن ہاؤس میں جاب شروع کی۔ دوسرا ٹرننگ پوائنٹ ان کی زندگی میں تب آیا جب وہ ایک کار حادثے کا شکار ہوئے اور 7 گھنٹے کار میں پھنسے رہے۔ یہ ایشیا کی تاریخ کا ایک بڑا حادثہ تھا، جس میں قریباً 400 گاڑیاں آپس میں لگیں اور کئی لوگ لقمۂ اجل بنے۔ ان 7 گھنٹوں میں انہوں نے جب موت کو اتنے قریب سے دیکھا تو پچھلی گناہوں بھری زندگی اور کئی سوالات ان کی آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگے۔ اس حادثے نے انہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا۔ خوش قسمتی سے وہ بال بچ گئے اور انہیں خراش تک نہ آئی۔ اس حادثے کے بعد وہ نیک نیتی کے ساتھ ایک پریکٹسنگ مسلم بن گئے۔ اس سے قبل وہ اکثر مسلمانوں کی طرح نام کے ہی مسلمان تھے۔ نماز شروع کی اور قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کیا۔ 4 سال دبئی میں رہنے کے بعد پاکستان واپس آئے اور مختلف اداروں میں پڑھانا، دینی علوم سیکھنا اور اپنی شخصیت پر کام کرنا شروع کیا۔ مختلف نامور اسکالر سے تفسیر و حدیث، عربی اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہ اور ان کی بیوی مل بیٹھ کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے۔ غرض انہوں نے اپنے کیریئر کو عروج پر چھوڑا اور خود کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ آج تک وہ کئی نوجوانوں کی زندگیاں بدل چکے ہیں اور یوتھ کلب آرگنائزیشن اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور مقصد حیات پہچان کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔